جس تخت کو تم مرد بن کر نہ بچا سکے اس پر عورتیں آنسو بہائیں گی۔ یہ وہ لفظ تھے جو غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ کی ماں نے اس وقت کہے جب وہ اپنا تخت چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی یورپ کی سب سے ترقی یافتہ سلطنت ایک اسلامی ریاست تھی، جہاں یونیورسٹیاں، سائنس، طب، تہذیب اپنی عروج پر تھی، لیکن آج وہی ملک اسپین مسلمانوں کے شاندار ماضی کو دفن کر چکا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اندلس کی یہ عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو گئی؟ وہ قوم جس نے دنیا کو علم اور ترقی دی خود برباد کیسے ہوئی؟ مسلمان کی لائبریریاں جہاں لاکھوں کتابیں تھیں آگ کے شعلوں میں کیوں جل گئی؟ مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن کیوں؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آئیے تاریخ کے اس حیرت انگیز باب کو کھولتے ہیں۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا۔ عمومی اختلاف کے زوال کے بعد عبد الرحمن الدخل نے قرطبہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کی جس نے یورپ کو حیران کر دیا۔ اندلس میں تعلیم، سائنس، طب، فلکیات، انجینئرنگ اور فنون اللطیفہ اپنے عروج پر پہنچے۔ قرطبہ، غرناطہ اور طلالہ یورپ کے بڑے علمی اور تہذیبی مراکز بن گئے۔ مسلمانوں نے زراعت میں بھی انقلاب برپا کیا، نیرے بائی، زیتون اور سنترے جیسے نئے پھلوں کو متعارف کرایا۔ اندلس میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی مکمل آزادی تھی، وہ مختلف علمی شعبوں میں کام کرتی تھی۔ مسلم خواتین شاعری، فلسفہ اور علم طب میں نمایاں تھیں، جبکہ یورپ میں خواتین کے لیے تعلیم کا تصور بھی نہ تھا۔ اسلامی تہذیب اور ترقی۔ مسلمانوں نے دنیا کی پہلی جدید یونیورسٹی قائم کی جہاں عیسائی اور یہودی طلبہ بھی علم حاصل کرتے تھے۔ ابن رشید فلسفہ، الزہروی طب، ابن فرناس ہوا بازی، موسیٰ الخوارزمی ریاضی جیسے سائنسدانوں نے دنیا کو نئی ایجادات دی۔ قرطبہ میں 70 لائبریریاں تھیں اور وہاں کی مرکزی لائبریری میں 4 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں، جبکہ اس وقت یورپ میں بیشتر بادشاہ تک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مسلمان گلیوں میں روشنی کے لیے چراغ کا استعمال کرتے تھے، جبکہ یورپ میں رات کے وقت مکمل اندھیرا ہوتا تھا۔ زوال کی وجوہات۔ مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو گیا اور ایک مضبوط سلطنت کی بجائے کئی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ مسلمان حکمران آپس میں لڑنے لگے اور ان کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ اختلافات اور دینی کمزوری۔ عیش و عشرت، عیاشی، دنیا داری میں پڑ گئے۔ جہاد کا جذبہ کمزور ہو گیا مسلمانوں میں۔ مخملی لباس، شراب اور رقص و موسیقی حکمرانوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ غیر مسلم قوتوں کی سازشیں۔ عیسائی ریاستوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جنگی چالیں چلیں۔ مسلمانوں کے داخلی جھگڑوں کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے طاقت حاصل کی۔ غدار اور اندرونی بغاوت۔ کچھ مسلمان حکمرانوں نے عیسائی بادشاہوں سے اتحاد کر کے اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچایا۔ جب غرناطہ کا آخری حکمران ابو عبداللہ عیسائی بادشاہ کے سامنے جھکا تو اس کی ماں نے غصے میں کہا، جس تخت کو تم مرد بن کر نہ بچا سکے اس پر عورتیں آنسو بہائیں گی۔ 1952 عیسوی میں غرناطہ کا سقوط۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، قرآن جلائے گئے اور مسلمانوں کو یا تو عیسائیت قبول کرنے یا اسپین چھوڑ جانے پر مجبور کیا گیا۔ مسلم خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اندلس کے مسلمانوں کا زوال ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اتحاد چھوڑ دیں، دین سے دور ہو جائیں اور دنیا کی محبت میں بڑھ جائیں تو ہم بھی ایسی ہی شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا ہم وہی غلطیاں دہرائیں گے یا ہم اپنی عظمت کی طرف واپس لوٹیں گے؟ یہ وقت سوچنے کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم دوبارہ ترقی کرے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے کیا سیکھنا چاہیے۔